कॉन्डम से के साथ जुड़ी हुई चीज कंट्रोल की जा सकती है ना, ठीक है, वो भी नेचुरल वो नेचुरल नहीं है, वो कंट्रोल की जा सकती है। जब आप कंट्रोल करने की बात करते हैं वायलेशन फिर होती है। अल्लाह ने अगर आपको बुरके में रखा है, आपको करना फी बुयूतिकुन्ना का हुक्म दिया है, तो उसका मतलब यह है कि आप एक खूबसूरत सा कीमती मोती हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की आंखों में लाना नहीं चाह रहे। का जिस्म उसी का है, ना ही उसके हस्बैंड का है, ना ही उसके बाप का है, ना ही उसके भाई का है। ना उससे औरत महफूज रहेगी, ना मर्द महफूज रहेगा। ज़ाहिर है ख़ानदान तबाह होगा तो औरत को कौन सा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अच्छा मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का अगर जो स्लोगन है ये इम्प्लीमेंट हुआ होता ना 50 साल पहले, तो शायद आप लोग भी ना सारे पैदा होते। क्यों, ये आपका क्या ख्याल है? यही तो मसला है ना। तो मेरा तो जिस्म मेरे है ही नहीं, ये अल्लाह की अमानत है और हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो स्लोगन है आपका, अगर ये 50 साल पहले इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज भी आप लोग भी यहाँ पर मौजूद ना होते। क्या सकते हैं आपको? ये तो अब लंबी डिबेट है, आपने तो उनको मुश्किल में डाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज सुत्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज हम लाहौर में मौजूद थे और लाहौर में 3-4 इवेंट्स हुए ख़वातीन के हवाले से। इसमें कुछ इवेंट्स मज़हबी तंजीमों के हवाले से थे और एक इवेंट औरत मार्च के हवाले से जिनका स्लोगन मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, वो भी कर रहे थे। आज हम आपको उनके व्यूज़ भी सुनाएंगे। औरतों की आज़ादी के नाम पर आज का दिन मना रहे थे। आपको इंट्रो में तो बागी नज़र आएगा, लेकिन पूरे प्रोग्राम में आपको बागी का लोगो नज़र नहीं आएगा। औरत मार्च के हवाले से जब हमने उनके व्यूज़ लेने के लिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी जिनका स्लोगन है, उनसे जब हमने बात करने के लिए उनसे रब्ता किया तो उनका कहना था कि हम बागी टीवी को किसी किस्म का कोई व्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि बागी टीवी हमेशा से बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है औरतों के हवाले से और हरासमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोपेगेंडा करता है। बहरहाल हमारी यकीन दहानी के बावजूद भी उन्होंने हमें मौका नहीं दिया कि आपका जो भी मौक़िफ़ है बेशक बागी टीवी के खिलाफ है, आप खुलकर उस पर बात कर सकते हैं। लिहाजा आज जो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो उनका प्रोग्राम था, उसमें भी उन्होंने जो है ना बागी टीवी को बिल्कुल रिपोर्टिंग के लिए इजाज़त नहीं दी, जिसकी बुनियाद पे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने उनका यूट्यूब चैनल पर उनके कार्ड पर हमने परमिशन ली और सारा प्रोग्राम उनके माइक के साथ ही हमने रिकॉर्ड किया। आइए आपको सुनाते हैं कि वहाँ पर क्या बातें हुई और किस तरह से वो आज़ादी के हसूल के लिए वहाँ पर आज सड़कों पर अपना मार्च रिकॉर्ड करा रहे हैं। अच्छा मैम, आप मुझे बताइएगा, औरत मार्च के हवाले से जो स्लोगन्स हैं उसको आप कैसे समझती हैं? क्या ऐसे स्लोगन्स हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेबल हैं या ऐसे स्लोगन से मुआशरे में जो जिनसी जो है हरास की है वो ज़्यादा होती है? सर आप अगर यहाँ पे स्लोगन्स देखेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर 100 स्लोगन्स हैं उनमें से 3 या 4 होंगे जो कि आपके नज़रिए से या हमारे माशरे के मोस्टली मर्दों के नज़रिए से गलत होंगे। यानी कि अगर यहाँ क्यों ज़रूरी है? अगर यहाँ कोई खातून पैड को डिस्प्ले करके आती है तो आपको लगता है कि पैड ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरल नहीं है? मैंने तो इस बात पे किया ही नहीं। मैं आपको इस तरह से डिस्प्ले इसलिए करना वो उन औरतों के लिए आज मैं आपको बता आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे जैसी औरत या मेरे जैसी औरतें जो है, हम लोगों को पैड के मसले नहीं होते, ठीक है। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास इतना प्रिविलेज है, हम जाके खरीद सकते हैं। यहाँ से आप चले जाएं गांव के इलाकों में जहाँ पे औरतें कपड़ा यूज़ करती हैं, कपड़ा यूज़ धो के इस्तेमाल करती हैं, उनको तरीका ये समझाया नहीं जाता, उसकी वजह से बीमारियाँ बनती हैं। अगर पैड डिस्प्ले करना है तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप कोई बेहयाई फैला रहे हैं, आप एक बेसिक कॉमन सेंस फैला रहे हैं कि ये एक नेचुरल राइट है। एक छोटी सी मैं आपको बात कर देती हूँ, कॉन्डम जो है वो पब्लिकली वो नीड है, वो कोई बायोलॉजिकल इशू तो नहीं है ना। कॉन्डम हर जगह डिस्प्ले हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई कॉन्डम नहीं ले आया तो कोई इशू नहीं। कॉन्डम मेरे बात सुने, आपको लगता है कि पीरियड्स का मसला कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, नेचुरल है। कॉन्डम से के साथ जुड़ी हुई चीज कंट्रोल की जा सकती है ना? बिल्कुल ठीक है, वो भी वो नेचुरल नहीं है, वो कंट्रोल की जा सकती है। जब आप कंट्रोल करने की बात करते हैं वायलेशन फिर होती है। आज जो है वो ख़वातीन डे मनाया जा रहा है और एक तरफ तो जो है वो ख़वातीन की हुकूक़ की सारी बात की जाती है। इस्लाम ने जो सबसे ज़्यादा हुकूक़ औरतों को दिए हैं उनकी सरासर पामाली की जाती है और एक तरफ ये कहा जा रहा है अब नया नारा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो मेरा तो जिस्म मेरे है ही नहीं, ये अल्लाह की अमानत है और हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसके लिए अल्लाह ताला ने जो मशीनरी बनाई है एक औरत की या इंसानों की, और उसके लिए जो चीज़ें बताई गई हैं कि उनको हमें किस तरह से महफूज रखना है, तो हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस्लाम जो कि सबसे ज़्यादा हमें हुकूक देता है, हम उसी की पामाली कर रहे हैं और जो है वो
دوسری طرف ہے جہاں جب کہ مغرب میں عورت جو ہے وہ واپس اپنا حق مانگ رہی ہے, اپنا تحفظ چاہ رہی ہے, اور وہ وہاں پر اس کو جسٹ ایک ٹیشو پیپر بنا کے رکھ دیا, بن کے رہ گئی ہے وہ, اور ہم اسی کی تقلید پہ چلے جا رہے ہیں, جبکہ اسلام ہمیں پوری طرح سے امپاور کرتا ہے. اگر میرے جسم میں کوئی بھی پرابلم ہے, چاہے میں پریگننسی کی بات کر رہی ہوں یا میں کسی چیز کی بھی بات کر رہی ہوں, وہ میرا جسم ہے, میں اس کے لیے آنسریبل ہوں. اگر میرا جسم یہ کہتا ہے, چھوٹی سی اگزامپل کہہ دیتی ہوں کہ میں نے آج کی رات بریانی کھانی ہے, مجھے آ کے ایک بندہ کہہ دے کہ بھائی نہیں کھا سکتے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں, ایگزامپل دے رہی ہوں نا, میں آپ کو ایگزامپل دے دیتی ہوں. ایک لڑکی ہے, وہ یہ کہنا چاہتی ہے, سمپل سی بات ہے کہ میری شادی بے شک ہو چکی ہوئی ہے, میں آپ کے ساتھ شادی کے بعد جو ازواجی تعلقات ہیں وہ اس وقت آج کی رات میں نہیں انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے, آدمی آگے سے کہے گا میرا حق ہے, ٹھیک ہے, میرا حق ہے, میں نے شادی کی ہے, میں جو مرضی کروں. ٹھیک ہے, پھر آپ کیا, ایک سیکنڈ, ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں اس وقت اس اسٹیج پہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں کہ میں ماں بنوں. ٹھیک ہے, معاشرہ کہے گا تم پاگل ہو, تمہیں تو بننی چاہیے. میرے جسم میری مرضی کا مطلب کپڑے اتارنا نہیں ہے, اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, یہ وائلیشن اسی لیے ہے میرا خیال, اور زیادہ تر ہوتا بھی ایسے ہے, شادی شدہ مرد ہی جا کر جو ریپسٹ بنتے ہیں اور وہی کر لیں. اگر ان کا کرائم ریٹ آپ اٹھا کے دیکھیں, جب اس کی ضروری نہیں ہے میرے بھائی, زیادہ ایسا ہی ہے. آپ کے ساتھ جو قصور میں بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا وہ شادی شدہ تو نہیں تھا نا. میری بات سنیں, آپ ایک انسیڈنٹ کو نہیں کنسیڈر, میجورٹی. اچھا, آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بات آپ کی سمجھ آ گئی, جو بھی بات ہوتی ہے نا میجورٹی کی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی اگر ایک بندہ جو اپنی بیوی کو کہے کہ میں آج تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں, اگر وہ نہیں آنے دے گی تو وہ باہر جا کے ریپ کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کا مطلب تو یہی بنا نا. آپ میرا مطلب آپ کیسے بتا سکتی ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں پھر وہ کیا کرے گا, یہی کرے گا. کنٹرول, ایک چیز میں مرد برتر ہے, وہ ہے فزیکل طاقت. جو طاقت مرد میں فزیکل ہے وہ عورت میں نہیں ہے. زبردستی کرنا دونوں کے لیے مسٹ کیوں ہے, نہ عورت زبردستی کرے نہ مرد زبردستی کرے. آپ بات سمجھے, ہاں میں کیا کہہ رہی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عورت نہیں فزیکلی انٹرسٹڈ وہ انکار کر دے, آدمی نہیں انٹرسٹڈ وہ انکار کر دے, اس میں برا کیا ہے؟ محبت کے اندر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا ہوتا. خاتون جو ہے اس کا سب سے بڑی ذمہ داری اس کی اولاد کی پرورش ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو ایک صاحبان کی شکل میں دیتی ہے, جو کہ معاشرے میں آ کے بہت اچھا مین کردار ادا کرتی ہے. آپ کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو آج لوگ یہ سلوگن لے کے نکلی ہوئی ہے, جو خواتین میرا جسم میری مرضی, ان کی تربیت میں بھی میرا خیال ہے کوئی کمی رہ گئی ہے. ان کی کمی میں کچھ نہیں رہا, مقصد صرف یہ ہے کہ سوچ کی کمی ہے. آج مغرب جو ہمیں سوچ دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو آزاد کرو ہر فکر سے. اور دوسری بات یہ کہ احکام الہی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایسی عورتیں نکلتی ہیں جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہیں معاشرے سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب اطاعت الہی ہوگی اور اپنے ذہن میں سوچ لے کر عورت چلے گی تو پھر وہ کبھی نہیں کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی. اس کو ڈر ہوگا رب العزت کا کہ میں نے کیسے چلنا ہے اور کس طرح لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, میں نے اپنے گھر کو کس طرح سنبھالنا ہے. لمیٹیشنز اتنی ہونی چاہیے جتنا لوگ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. اچھا دیکھیں, اگر لوگ بہتر سمجھیں گے تو آپ اس کو کوئی کرائیٹیریا نہیں بنا سکتے. کرائیٹیریا ہمیں, میں میرا کوشچن پورا کرتے ہیں, ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں معاشرتی یا ہمارے مذہبی کرائیٹیریاز موجود ہیں, لیکن امپلیمنٹ کا طریقہ یا امپلیمنٹ کو سمجھنا بہتر ہے یا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کا مذہب ڈفرینٹ ہے. میرا مذہب آپ کے ڈفرینٹ سے ریلیٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میرا مذہب آپ کے مذہب سے ڈفرینٹ ہے. جس طرح سے میں پریکٹس کرنا چاہتی ہوں وہ بھی ڈفرینٹ ہے. آئی فیل لائک دا بانڈ جو کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے, آئی ڈونٹ تھنک کسی اور کو حق ہے کہ وہ اس کے بیچ میں آ کے کسی کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کس طرح سے اپنے مذہب کو پریکٹس کرے. یعنی کہ مذہب کو فالو کرنا چاہیے, مذہب کو فالو کرنا چاہیے. اگر ایک بندے کو لگتا ہے کہ اس کے لیے مذہب فائدہ مند ہے. آپ مسلمان کرسچن؟ میں مسلمان ہوں. مسلمان ہوں. اسلام میں نا بہترین مرد اس کو کہا گیا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے, یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک ہے. تو اسلام تو یہ بتا رہا ہے, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ تو تربیت کا ہے کہ ہم اپنی مائیں بہنیں جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکیں کہ بھائی جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے آپ نے اپنی جو نظریں جھکا کے رکھنی ہے, جیسے آپ کے گھر میں بہنیں ہیں ویسے آپ کی باہر بھی بہنیں ہیں. تو مسئلہ یہاں پر نہیں ہے, یہ کیسے حل ہوگا؟ اور سلوگن سب یہ ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی, یہ اس طرح سے ہوگا. دیکھیں سلوگن جو میرا جسم میری مرضی ہے, بیسیکلی وہ جو آئیڈیا انکنفلیٹ کرنے کی کوشش کرے وہ یہ کرے کہ اگر ایک عورت ہے تو اس کا جسم اسی کی مرضی ہے, اسی کی مرضی اگر وہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے, اسی کی مرضی اگر وہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے, اسی کی مرضی ہے اگر وہ اپنے اوپر کوئی سرجری کروانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے بیسک حقوق جو ہے وہ عورتوں کو تبھی ملے گی جب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کا جسم اسی کا ہے, نہ ہی اس کے ہسبینڈ کا ہے, نہ ہی اس کے باپ کا ہے, نہ ہی اس کے بھائی کا. دیکھیں یہ تو سوشل کانٹریکٹ ہوتا
होता है ना। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रू, बट हम कब तक इस तरह से झेलते रहेंगे कि बहुत सी औरतें जो ऑप्रेस्ड हैं, जो कि ऑप्रेस्ड है, इस तरह से ऑप्रेस्ड है, कुछ तो अपने हाल में ही खुश है, कुछ को ये भी नहीं पता कि वो ऑप्रेस्ड है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का अगर स्लोगन 50 साल पहले होता तो आप ये आज ये मजमा भी यहाँ होता? ना हो सकता, बिकॉज उस वक्त सोसाइटी एक इस हाल पे नहीं थी कि इनफ लोग इस बारे में अपनी अवेयरनेस पैदा कर सकते, लेकिन इस वक्त जिस तरह के हमारे लोग हैं, जिस तरह से हमने एक चीज़ ये पैदा की है, जिस तरह से बहन चाह रहा है अब औरतों के बीच में जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इस वक्त जितने दुख हैं यहाँ पे, जितनी हरासमेंट जितनी औरतों ने फेस, इस दफा अगर आप लोगों ने इस दफा का मैनिफेस्टो पढ़ा हो तो इस दफा का पूरा मैनिफेस्टो हेल्थ के बारे में है। ये कह रहा हूँ हेल्थ के हवाले से औरतों के लिए कोई सेंटर लाहौर में हो। औरतों के लिए सेंटर तब मिलेगा जब गवर्नमेंट हमको फंड करने की कोशिश करेगी, बिकॉज इस वक्त ये एक इंटायरली वॉलंटियर बेस्ड है। सब लोग अमीर लोग हैं, आपको तो किसी चीज की आई मीन काफी वॉलंटियर्स हैं। गाड़ियाँ देखो तो मैं ऊबर पे आई हूँ, बाय द वे आई डोंट हैव अ कार। आपने अपनी गाड़ी घर खड़ी की होगी रात की वजह से? नो, एक्चुअली मेरे घर पे इस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जितनी फंडिंग गवर्नमेंट से मिलेगी उतनी ही चीज़ें बेहतर होंगी। असल में क्योंकि वो एक मखसूस एजेंडे पे काम कर रही हैं। इस्लाम तो जो है वो हर दिन औरत का है, हर दिन माँ का है, हर दिन बेटी का है। तो ये तमाम चीज़ें जो आज इस वक्त में लड़कियों का जहेज़ का मसला है और ज़्यादती का मसला है, जो भी तमाम चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर इस्लाम की तमाम चीज़ों के ऊपर अमल किया जाएगा। हमारी जद्दोजहद जो है वो इस बात पर होनी चाहिए कि इस्लाम की बालादस्ती हो। अब जो रेपिस्ट है इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? रेपिस्ट की सज़ा ये होनी चाहिए कि रेपिस्ट को जो है वो उसको पकड़ना चाहिए। मसला ये है कि हमारे कानून में सज़ा की बात पहले आ जाती है। सॉरी, मुझे बात पूरी करने दें। सज़ा से पहले आप ये तो देखिए कि कितने रेप केसेस जो हैं उनको आगे केसेस परसू होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो परसू करना वो अदारों का काम है। मैं ये पूछ रहा हूँ तो कि आप ये सर रेपिस्ट की बात की कि एक सज़ा क्या होनी चाहिए रेपिस्ट की? सज़ा वही होनी चाहिए जो कानून में 1973 के कानून में मौजूद थी। ठीक है, नहीं, 73 के कानून में डेथ नहीं थी, 73 के कानून में पेनल्टी नहीं होनी डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। जो आपने कहा कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, इस्लाम में तो इसकी डेथ पेनल्टी है। और अगर ऐसा होना शुरू हो जाए, कई ऐसे जो ममालिक हैं जहाँ पर डेथ पेनल्टी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रेट कम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ममालिक, रशिया की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रशिया में डेथ पेनल्टी है और वहाँ पे फिर भी इसी तरह से चीज़ें हैं। मलेशिया के अंदर भी रेप्स हो रहे हैं, टर्की के अंदर भी हो रहे हैं, सारी जगहों पे डेथ पेनल्टी इस चीज़ के ऊपर 3 मुल्कों में डेथ। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कम हो रहे हैं। यूरोप में कम हो रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को? यूरोप के अंदर तो डेथ पेनल्टी नहीं है। मेरी बात सुने, अगर आप यूरोप की बात करते हैं ना तो वहाँ की औरत तो भीख मांगती है कि हमें इस जैसा मुआशरा चाहिए। इस्लाम कबूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं। तो फिर आपको मैंने आज तक नहीं देखा किसी औरत ने भीख मांगी हो। आप जाके जरूर कि जी मुझे ऐसा मुआशरा चाहिए जिसमें औरतों को रेप किया जाए, जिसमें औरतों को गोल रोटी ना पकाने पे मार दिया जाए। यूरोप में सबसे ज्यादा इस्लाम कबूल खवातीन ही कर रही हैं। कर रही होंगी, लेकिन इसकी क्या वजह है? क्योंकि इस्लाम की वो शक्ल, इस्लाम उनको वो अम्ब्रेला देता है जिसमें उनकी इज्जत, उनकी जान माल महफूज है। सर मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे नहीं है। वो हमारे मुल्क को नहीं कबूल कर रहे, वो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और इस्लाम के अंदर औरत को बहुत ज्यादा हुकूक दिए गए हैं। जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी है जी, इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखें, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा जिस्म आपकी मर्जी है, कोई कह सकता है। मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर औरत के जिस्म को हमेशा सेक्सुअलाइज किया जाता है, ठीक है। अब जिस्म का मतलब सेक्सुअल से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जिस्म का मतलब ये है कि यार मेरा कोई रेप ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहेंगे ना कि मेरा मैं इससे आगे जाके बात कर रहा हूँ। रेप गलत है। रेप देखिए, रेप पर मेरा ख्याल है कोई भी मुआशरा, कोई भी मजहब, यही बात है। मेरी सुन तो ले, कोई भी मजहब, कोई भी मुआशरा रेप को कंडेम करता है, ठीक है। अच्छा, इशू ये है, यहाँ पर कई खवातीन से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है अगर मैं शादीशुदा हूँ, मेरा नहीं दिल कर रहा तो मेरे मियाँ मुझे नहीं छुएगा या मैं अपने मियाँ के साथ रात नहीं गुजारूंगी, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो मदरसे में जाता है, ठीक है, या मदरसे को भी छोड़ने के लिए मैं रेप की बात कर रहा हूँ, रेप गलत। एग्जैक्टली, तो मैं ये बात कर रहा हूँ जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सोशल नहीं, मेरी बात पूरी सुने। क्या उस बच्चे की मर्जी के बगैर किसी का हक बनता है? देखिए, रेप तो है ही गलत है। औरत का भी उसकी मर्जी के बगैर हक नहीं बनता कि कोई, रेप तो है ही गलत, किसी भी मोशन में गलत। जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आप मियाँ बीवी हैं, उसके बाद रेप कैसे हो सकता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ के ऊपर नहीं होता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर उसके अंदर जाए ना तो उसमें हर चीज़ के ऊपर इजाज़त चाहिए होती है।
کہ جی یہ اس طرح سے ہے, یہ اس طرح سے ہے. آپ کسی کی کہاں مرضی پر کے ہے؟ بغیر, یعنی کہ نکاح نامے میں بھی لکھا ہوا ہے کہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے اس کے پوچھے بغیر. نکاح نامے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو گول روٹی نہ بنانے پہ قتل کر دیں. غلط ہے. بالکل. کوئی بھی معاشرہ نہیں کرتا, جہاں پر بھی ہوگا ہو سکتا ہے. تو نکاح نامے میں ساری چیزیں نہیں لکھی ہوتی سر. تو پھر یہ کہاں پر ہو؟ دیکھیں جب سوشل کانٹریکٹ ہو گیا نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جب ضرورت محسوس ہو آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں, اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر معاشرے میں ریپ ہوگا. ریپ غلط ہے جہاں پر بھی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے, نہ کہ آزادی کی. جو خواتین آج دوسرے سلوگن کے ساتھ آزادی کے لیے نکلی ہوئی ہیں, ان کے لیے کوئی خاص میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ ان کو بس میسج یہی دینا چاہوں گی کہ آپ کی یہ آزادی جو آپ چاہ رہی ہیں کہ میں دوپٹہ اتار کے پھروں اور یہ میری آزادی ہے, یہ آپ کی آزادی نہیں. اللہ نے اگر آپ کو برقعے میں رکھا ہے, آپ کو کرنا فی بیوتکن کا حکم دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورت سا قیمتی موتی ہیں جس کو اللہ رب العزت لوگوں کی آنکھوں میں لانا نہیں چاہ رہے. جو وائلیشن ہے جی جی خواتین کے حوالے جی سے, جی انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں قصور کے واقع ہیں, جی جی کبھی وہاں پر نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس جگہ پہ ہاں, ان لوگوں کے لیے خواتین کے لیے کیوں نہیں آتے سب؟ کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نہیں آتے؟ میں خود میڈیا سے ہوں, میں نے دیکھا ہے قصور میں پھر ایک واقعہ ایسا ہوا جس میں دیکھیں. 2 لڑکیوں کے ساتھ اس طرح ہوا. یو آر ویری رائٹ, ٹھیک ہے, ہم بات تک اور میں آپ کو بتاؤں 100 لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ان کی آواز وہ خود دبانا شروع ہو گئی کہ ان کے ساتھ ہی کوئی نہیں کسی نے دیا. اب آپ مجھے بتائیں, ہم جیسے ہمیں آج بھی یہاں پر بہت برا بلا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو آئے اس لیے مرچ مسالے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں, جہاں آپ میڈیا والے آپ کا تھوڑا سا مرچ مسالہ نہیں ڈالیں گے تو لوگ نیوز نہیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے, وہ تو بات ہے. لیکن ویئر یو رائٹ کہ قصور والے علاقے میں ہمیں بولنا چاہیے تھا. وی ٹرائی آور بیسٹ. سوشل میڈیا اویئرنیس آج کل بہت پھیلی ہوئی ہے, ایک چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے وہ منٹوں میں پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. سلوگن 1 منٹ میں کیسے وہ ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, اب آپ یہ مجھے بتائیں, کیا خواتین کے جو مسائل ہیں وہ میرا جسم میری مرضی ہے, یا ان کو ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ان کا پراپرٹی کا ایشو ہے, جہیز کا ایشو ہے؟ جہیز غلط نہیں ہے. اگر والدین, میرا ایک کوشچن, والدین اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو جو دیں وہ تحفہ ہے, وہ ڈیمانڈ کرے وہ لعنت ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جہیز کے بارے میں نہیں, اوور آل کیا یہ بیسک ایشوز نہیں ہے؟ آپ پیچھے جاتی جا رہی ہیں. اچھا سوری, عورت مارچ کا مینیفیسٹو پڑھا آپ نے؟ مینیفیسٹو نہیں پڑھا, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے. اچھا, عورت مارچ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے گورنمنٹ سے, جو ڈیمانڈ کر رہا ہے پبلک سے, وہ ہے ہی ہے, وہ جہیز کے اگینسٹ ہے, وہ ہیلتھ کیئر کے فور ہے, ٹھیک ہے. میرا جسم میری مرضی از جسٹ اے سلوگن دیٹ وی یوز ٹو ریپرزینٹ آر اسٹرگل اینڈ آر فائٹ. واٹ وی آر آسکنگ فار از دوز رائٹس, اینڈ وی آر ناٹ جسٹ آسکنگ فار ویمن رائٹس, وی آر آسکنگ فار اینیمل رائٹس, وی آر آسکنگ فار ہیومن رائٹس ان جینڈر. اچھا میری بہن, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا اگر جو سلوگن ہے یہ امپلیمنٹ ہوا ہوتا نا 50 سال پہلے, تو شاید آپ لوگ بھی نہ سارے پیدا ہوتے. کیوں, یہ آپ کا کیوں خیال ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. نہیں, آپ کا کیوں خیال ہے, بھائی کیوں نہ دیکھیں, ہوگا؟ میرا جسم میری مرضی کہانی ختم ہو گئی. نہیں, کیا مطلب, کیا کہانی ختم ہو گئی؟ آپ لوگوں کا یہی ہے نا, میں نے کافی خواتین سے بات کی ہے, آپ پیچھے کیوں جائیے؟ سوری, کہ بھئی اگر وہ ڈینائی کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کا حق ہے. جی جی, نہیں کرے, وہ اس نئی ریلیشن اپنے میاں کے ساتھ کرنا چاہتی تو نہ کرے, تو پھر کیا ہوگا؟ آر یو ریئلی سیئنگ کہ وہ اپنی کنسنٹ کبھی نہیں دے گی؟ نہیں, آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت سے کنسنٹ نہیں لوگے تو پاپولیشن آگے نہیں بڑھے گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میاں بیوی کے اندر تو بہت اچھے ریلیشن ہوتے ہیں, سیکریفائس کرتے ہیں, میاں بھی کرتے ہیں. ضرور کریں, ضرور کریں, کنسنٹ لینا مشکل نہیں ہے نا, سیکریفائس کرتے ہیں ایک دوسرے کی محبت کے لیے. جی, تو جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں وہاں پر کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بیسیکلی مسئلہ تو ان جگہ پہ نہیں, آپ کا کسی کے ساتھ جو مرضی رشتہ ہو, آپ اس سے کنسنٹ نہ لیں تو آپ ایک گناہ کر رہے ہیں, آپ ایک کرائم کر رہے ہیں. لاسٹ کوسچن, گناہ نہیں ویسے ہو سکتا؟ وہ بالکل رانگ ہے, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے. انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں سوائے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے آگے نہیں ایسا کچھ کرنا چاہیے. اور وہ لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی, جو کہ انتہائی غلط ہے. جسم تو اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہم نے آخرت میں جانا ہے. ہم نے کس کو یہ دکھا کہ ہم نے صرف گناہ ہی لینا ہے جس سے ہم آگے جہنم ہی ہو سکتے ہیں. جنت کے لیے تو ہمیں اپنے نقاب پردہ کرنا ضروری ہے. جیسا کہ میرے پیرنٹس نے ہمیشہ ہمیں بچپن سے 16 ایئرس کی ایج میں ہمیں 14 ایئر کی ایج میں بایا کرا دیا تھا, اور 16 کی ایج میں ہمیں نقاب کرانا شروع کر دیا تھا, اور اب تک ہم نقاب کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ. ویسے ہم لوگ بہت سیو ہوتے ہیں, جب ہم باہر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, ہمیں لوگ دیکھتے بھی ہیں تو نیچے اکثر نظر کر لیتے ہیں. کئی ہوتے ہیں ایسے بھی جو دیکھتے رہتے ہیں, وہ ان کی وہ ہے, لیکن ہم لوگ بہت سیف فیل کرتے ہیں. اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی صرف دیکھ سکتے ہیں, ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا. میں تو سمجھتی ہوں کہ پوری 100% عورت ہی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ خاندان اس کا سائبان ہے.
اس لیے کہ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر جو ہیں وہ اس کا تحفظ کی علامت ہے. خاندان سے ہی ہم قائم ہیں اور اس خاندان ہی کے تحفظ کی ہم یہ بات کرتے ہیں. اور عورت کی تعلیم، عورت کی صحت، عورت کے لیے تمام الحمدللہ دروازے اسلام نے کھولے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ تمام حقوق دیے ہیں، وہ تمام آزادیاں دی ہیں جو اس کو چاہیے ہیں، اور وہ اس تحفظ کے ساتھ دی ہیں، اس دائروں کے ساتھ دی ہیں جس میں اس کو محفوظ بھی رکھا گیا ہے اور اس کی عزت اور مقام بھی رکھا گیا ہے. تو عورت بہرحال اپنے اس کے مقام کے اوپر ہی متوازن شخصیت رکھتی ہے. اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ الحمدللہ اور پاکستان کی 90% خاتون جو ہے وہ ایسے ہی سوچتی ہے، کیونکہ ایک مسلمان عورت ہے. ایک بہت مختصر اقلیت ایسی ہوگی جن کو شاید اللہ تعالیٰ ہدایت دے، عقل و سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے. جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ کوئی ایک بہت مخصوص طبقہ ہے کہ جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو اگر خواتین کے خلاف جو وائلیشنز ہوتی ہیں تو اس موقع پر بھی کبھی وہ سامنے نہیں آئے، حالانکہ ان کا سلوگن ہی عورت کا تحفظ ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جی، دیکھیں ان کا ایک مصنوعی ایجنڈا ہے، ورنہ ہم سب مسلمان خواتین، ہمارے ساتھ بہت بڑی اکثریت جو ہے، ہم کہتے ہیں ہم ان کی تمام خاتون کی جو اس کی تعلیم کے لحاظ سے، اس کو عدل کے لحاظ سے، اس کی قوانینی لحاظ سے ہم ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بھی ہیں. لیکن جو یہ مختصر سا محدود سا ہے، ان کے اپنے ایجنڈے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلانا بھی ایک ایجنڈا ہے ان کا. نہ اس سے عورت محفوظ رہے گی، نہ مرد محفوظ رہے گا. ظاہر ہے خاندان تباہ ہوگا تو عورت کو کون سا تحفظ حاصل ہوگا؟ اس کے ساتھ آنے والی نسلیں بھی اس میں محفوظ نہیں ہو سکتی. بے شک جی، عورت ماں کی گود جو ہے وہ پہلا تعلیم گاہ ہے، تو یہ تو اس نسل کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث ہوگا کہ اگر وہ تعلیم گاہ ہی نہیں رہنے دی جائے گی. آج کا جو ان کا سلوگن ہے ہیلتھ کا ہے، لیکن یہ اتنے سالوں بعد ان کو ہیلتھیات آ گئی ہے، اور لیکن آج بھی اگر ان کے پلے کارڈز دیکھیں تو وہ سلوگن نہیں نظر آتا یا وہ ایشو نہیں نظر آتا جس کا ان کا جو مینیفیسٹو میں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کئی سال گزرنے کے بعد بھی بات وہیں پر کھڑی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. یہی نعرے تھے، میرا جسم میری مرضی، یہی نعرے تھے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، تمہارے موزے میں نہیں دوں گی. پہلے تو لگا کہ شاید یہ خواتین کے لیے آئی ہیں، اب وقت گزرنے کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی اپنی بات ہے. میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، ہم لوگ میجورٹی میں پاکستان میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ہماری بات نہیں کر رہے، یہ لوگ پتہ نہیں کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جو گالیاں، جو باتیں انہوں نے پلے کارڈز پہ لکھی ہیں، یہ کبھی بھی میں بھی پسند نہیں کروں گا، آپ بھی پسند نہیں کریں گے. مجھے تو شوٹ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کہیں اس طرح کے نعرے میرے کیمرے کے ذریعے لوگوں تک نہ چلے جائیں، تو میں اپنی ماں، بہن، بیٹی کو کیسے دکھا سکتا ہوں؟ لاسٹ کوسچن میرا یہ کہ میں نے ان سے یہ پوچھا اگر یہ میرا جسم میری مرضی کا جو سلوگن ہے آپ کا، اگر یہ 50 سال پہلے امپلیمنٹ ہو جاتا تو آج بھی آپ لوگ بھی یہاں پر موجود نہ ہوتے، کیا سکتے ہیں آپ کو؟ یہ تو اب لمبی ڈیبیٹ ہے، آپ نے تو ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے. لیکن میرا ان سے اختلاف ہے اس مارچ میں، اور ہماری جو میجورٹی ہم لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ پتہ نہیں کس سیارے سے آئے ہیں. بڑے پیارے لوگ ہیں، اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، نکلنا چاہیے، آئین بھی اجازت دیتا ہے، لیکن کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے، ان کو وہ سیکھنا چاہیے، اس کے بعد باہر نکلنا چاہیے.